بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، 2026 کے پہلے دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ایک مثبت خبر سامنے آئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئے سال کے آغاز اور کاروباری ہفتے کے چوتھے دن زبردست تیزی کے باعث نیا ریکارڈ بن گیا۔ سو انڈیکس 1,76,000 کی حد عبور کر کے بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ بازار حصص میں کاروبار کے دوران سو انڈیکس 2,036 پوائنٹس کے اضافے سے 1,76,090 پر پہنچ گیا۔ کاروبار کے دوران سو انڈیکس 1,76,132 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بھی پہنچا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر سو انڈیکس 1,74,052 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ جی ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ ہے کہ جہاں دہشت گرد نئے انداز اور شکلوں میں سامنے آ رہے ہیں۔ اس صورتحال میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھگٹی نے کہا ہے کہ نیا سال بلوچستان میں پائیدار امن، ترقی اور خوشحالی کا سال ثابت ہوگا۔ نئے سال کی آمد پر اپنے پیغام میں میر سرفراز بھگٹی نے کہا کہ تعلیم، صحت اور روزگار کے شعبوں میں اقدامات نئے سال کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیا سال قومی یکجہتی، ذمہ دارانہ سیاست، اجتماعی جدوجہد کے عزم کی تجدید کا پیغام ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مزید کہا کہ امن و امان کے استحکام کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں، حکومت اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ میر سرفراز بھگٹی کا کہنا تھا کہ بلوچستان پاکستان کے روشن مستقبل کی بنیاد ہے۔ نئے سال میں ترقی کا سفر مزید تیز ہوگا۔ جی ناظرین، ادھر امریکہ سے اہم خبر ہے کہ نیو یارک کے میئر زوران ممدانی نے نئے سال کے پہلے دن اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ نیو یارک میں منعقدہ تقریب میں زوران ممدانی نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا۔ زوران ممدانی نیو یارک کے 11ویں اور پہلے مسلمان میئر ہیں۔ نیو یارک کی اٹارنی جنرل نے سٹی ہال کے نیچے ایک تاریخی سابق سب وے اسٹیشن پر زوران ممدانی سے نیو یارک سٹی کے میئر کی حیثیت سے حلف لیا۔ اس موقع پر زوران ممدانی نے کہا کہ ان کے لیے یہ واقعی زندگی بھر کا ایک اعزاز ہے۔ یاد رہے کہ 34 سالہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ امیدوار زوران ممدانی نے میئر کے انتخابات میں تاریخی کامیابی حاصل کی تھی۔ زوران ممدانی نے 50.78% ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ ان کے حریف سابق گورنر 41.6% ووٹ حاصل کر سکے تھے۔ جی ناظرین، 2025 ایک طرح سے فلسطینیوں کے قتل عام کا سال بھی رہا۔ اس برس ہزاروں فلسطینی بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو اسرائیلی بمباری، گولہ باری اور گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ تاہم اسی سال غزہ میں جنگ بندی کا بھی ایک معاہدہ ہوا، لیکن اب تک اسرائیل مکمل طور پر اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہا ہے اور معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی خلاف ورزیوں کی وجہ کیا ہے، اس صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حال ہی میں امریکہ کا کامیاب دورہ کیا ہے، جس کے بعد ان کی سیاسی پوزیشن مزید مضبوط ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے دورے کے دوران ان کی کھل کر تعریف کی اور غزہ جنگ بندی منصوبے پر اسرائیل کی کارکردگی کو 100% درست قرار دیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق نیتن یاہو غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے میں جانے سے دانستہ طور پر تاخیر کر رہے ہیں۔ معاہدے کے مطابق قیدیوں کے تبادلے، امداد کی فراہمی اور محاذوں کے منجمد ہونے کے بعد غزہ میں نئی انتظامیہ اور بین الاقوامی سیکورٹی فورس تعینات ہونا تھی، مگر اسرائیل نے ابھی تک اس معاہدے پر مکمل عمل درآمد نہیں کیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نیتن یاہو کے جنگ بندی کو مکمل طور پر نافذ نہ کرنے کی 4 اہم وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت اسرائیل کی تاریخ کی سب سے سخت گیر دائیں بازو کی حکومت ہے۔ ان کے اتحادی وزراء جنگ بندی کے خلاف ہیں اور غزہ پر قبضے کے حامی ہیں۔ ان کی حمایت برقرار رکھنا نیتن یاہو کے لیے سیاسی طور پر ضروری ہے۔ دوسری طرف بین الاقوامی سیکورٹی فورس کی تعیناتی سے اسرائیل کی فوجی آزادی محدود ہو جائے گی۔ نیتن یاہو نہیں چاہتے کہ غزہ میں کسی بیرونی طاقت کا اثر و رسوخ بڑھے یا
اسرائیل کے فوجی فیصلے بین الاقوامی دباؤ میں آئیں، جبکہ جنگ بندی معاہدے میں مستقبل کے سیاسی حل کی بات بھی شامل ہے، جسے دو ریاستی حل کی طرف قدم سمجھا جا رہا ہے۔ نیتن یاہو طویل عرصے سے فلسطینی ریاست کے قیام کے مخالف ہیں، جبکہ اسرائیلی حکومت کی نئی آباد کاریاں اس امکان کو مزید کمزور بنا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ نیتن یاہو کو اپنے ملک میں کرپشن مقدمات، جبری فوجی بھرتی اور 7 اکتوبر کے حملوں پر عوامی جواب دہی جیسے سنگین مسائل کا بھی سامنا ہے۔ ممکنہ طور پر نئی جنگ ان مسائل سے توجہ ہٹا سکتی ہے اور انہیں ایک بار پھر جنگی رہنما کے طور پر پیش کر سکتی ہے۔ بین الاقوامی سیاسی مبصرین کے مطابق نیتن یاہو فی الحال حالات کو جوں کا توں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ نہ امریکہ ناراض ہو اور نہ ہی ان کی داخلی سیاسی طاقت کمزور پڑے۔ جی ناظرین، آخر میں ایک اور اہم اور دلچسپ خبر بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں جو 2026 میں قیامت آئے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی سے متعلق ہے۔ سال 2025 کے اختتام سے ہی سوشل میڈیا پر یہ دعوے تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں کہ دنیا 2026 میں ختم ہو جائے گی۔ ٹک ٹاک ویڈیو سے لے کر سنسنی خیز سوشل میڈیا پوسٹ تک 2026 میں کسی بڑی تباہی کے خدشات نے عوام کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ان قیامت خیز پیشگوئیوں کی حقیقت کیا ہے اور 2026 کو انسانیت کے خاتمے کا سال کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ 2026 میں دنیا کے خاتمے کا یہ دعویٰ مکمل طور پر بے بنیاد ہے اور اس کی کوئی سائنسی توثیق موجود نہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ نظریہ دراصل پرانے اور غیر مصدقہ نظریات، انتہا پسندانہ پیش گوئیوں اور عالمی سطح پر پائی جانے والی بے چینی کا مجموعہ ہے۔ اس وائرل رجحان کی ایک بنیاد جرمن نژاد سائنسدان ہربرٹ فون فورسٹر کے 1960 کی دہائی میں پیش کیے گئے ایک ریاضیاتی ماڈل کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسانی آبادی 2026 تک اس حد تک بڑھ سکتی ہے جہاں اس کا برقرار رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس تصور کو بعض افراد نے غلط طور پر سنگولیرٹی سے جوڑتے ہوئے دنیا کے خاتمے سے تعبیر کر لیا۔ ایک اور وجہ ریٹائرڈ امریکی ماہر ماحولیات گائے مکفرسن کی پیش گوئیاں بھی ہیں، جو طویل عرصے سے یہ موقف اختیار کرتے آ رہے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث زمین تباہی کے دہانے پر ہے۔ اگرچہ انہوں نے انسانی تہذیب کے ممکنہ زوال کی بات کی، تاہم ان کے بعض حامیوں نے 2026 کو علامتی طور پر انسانیت کے خاتمے کا سال بنا دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ 2026 میں دنیا کے خاتمے کا کوئی حتمی ثبوت موجود نہیں، تاہم لوگ ماحولیاتی تبدیلی، قدرتی وسائل کی کمی، بڑھتی ہوئی آبادی، ٹیکنالوجی سے جڑے خطرات اور عالمی کشیدگی جیسے عوامل کو کسی بڑے بحران سے جوڑ رہے ہیں۔ نفسیاتی اور معاشرتی عوامل نے بھی ان افواہوں کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور یوٹیوب جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل مواد تیزی سے پھیلتا ہے اور بار بار شیئر کی جانے والی پوسٹ لوگوں میں اس غلط فہمی کو مزید تقویت دیتی ہیں کہ دنیا واقعی 2026 میں ختم ہو سکتی ہے۔ ماہرین واضح کرتے ہیں کہ ایسی خبروں پر یقین کرنے کے بجائے مستند سائنسی ذرائع اور حقائق پر توجہ دینا ضروری ہے، کیونکہ خوف اور افواہوں کا پھیلاؤ خود ایک بڑا سماجی مسئلہ بن چکا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔